ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بھائیوں، ہدایت کے اصول ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہدایت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی کوشش میں تھے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب ان کی وفات قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ. چچا جان آپ لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہہ دو تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں، میں حجت پیش کر سکوں کہ میرے سامنے انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا، جو ان کے آس پاس تھے ان لوگوں نے کہا کہ تم آر دلائی کہ تم آخری وقت میں اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر رہے ہو، آر دلائی. تو اس نے کیا کہا، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہے اور اسی پر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت اتاری اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کا جو مقام ہے، ہدایت جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اپنے فضل سے، اور جس سے ہدایت روکتا ہے وہ اپنے عدل و انصاف سے روکتا ہے. عدل و انصاف کی بنا پر جس سے بھی ہدایت روکتا ہے، عدل و انصاف کی بنا پر روکتا ہے، اپنی حکمت کی بنا پر روکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ اللہ رب العالمین ہی کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دے دیتا ہے. یعنی سبحان اللہ، بندے کو اگر یہ معلوم ہو جائے، کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہدایت کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے رات دن کوشش کرے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ کسی بھی آدمی کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر لے آئے. کسی انسان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکے. کسی بھی انسان کے اندر یہ بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں داخل کر دے، بلکہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یدخل من یشاء فی رحمتہ. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کرتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جب بندے کو ہدایت کا مقام معلوم ہو جائے تو اس کے مطالبے کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ اسے ہر منٹ، ہر سانس اور ہر پلک جھپکنے میں اللہ کی توفیق کی کتنی سخت ضرورت ہے، اور وہ کتنا بڑا محتاج ہے اس کے ایمان بچانے کا، اس کے توحید کو بچانے کا، کہ اس کا توحید، اس کا ایمان اور اس کی دینداری کسی اور کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیندار بنایا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک دین پر ثابت رکھے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہدایت دے دیتا. تو بندے کو جب معلوم ہو جائے کہ میرا دین جو میں نے اختیار کر رکھا ہے، میرا اسلام جو میں نے اپنا رکھا ہے، اور میرا ایمان جس کی بنا پر میں امن و امان کے اندر ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چیز ملی ہے. بندے کو یہ جب پتا چل جائے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر اللہ رب العالمین بندے کو چھوڑ دے، پلک جھپکنے کے برابر، تو اس کے ایمان کا جو آسمان ہے وہ زمین پر آئے. اس کے ایمان کو روک رکھا ہے اس نے آسمان و زمین کو روک رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. کہ اللہ رب العالمین ہی نے آسمان و زمین کو روک رکھا ہے کہ یہ گر پڑے. بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے ایمان کو، ہماری دینداری کو، ہمارے اسلام کو اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ. بہت سارے لوگ جو ہیں سجدوں کے اندر کہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اپنے دین کی طرف پھیرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت یہی پڑھتے رہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرنا آپ ہمیشہ کیوں کہتے رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ویسے گھماتا رہتا ہے، ان شاء اقامہ و ان شاء ازالہ، اگر چاہے تو ثابت قدم رکھے اور چاہے تو جو ہے وہ ہٹا دے۔ یعنی سبحان اللہ، انسانوں کے دل جو ہیں اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرنا، ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا آپ ہمارے ایمان کے اوپر خوف کھاتے ہیں؟ کیا آپ مطمئن نہیں ہمارے ایمان کے اوپر؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے گھما دیتا ہے۔ لہٰذا جب بندے کو یہ ضابطہ معلوم ہو جائے یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بندہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے رات دن کوشش کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے روئے گا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر میں چاہوں دیندار بنوں نہیں بن سکتا ہوں جب تک کہ تیری مشیت نہ ہو، جب تک کہ تیری اجازت نہ ہو۔